تو دوستان محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اپنے بچوں کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ۔ 3 چیزیں جو والدین کے لیے سکھانا فرض ہے۔ نمبر 1 فرمایا کہ اپنی اولاد کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لازمی سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنی مرضی عبادات کریں، اگر سینے میں عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو سارا کچھ بیکار ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو سب سے پہلے محبت مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ سکھاؤ، تاکہ ان کی عبادات تھوڑی بھی ہوگی تو مصطفیٰ کے ادب کا صدقہ اللہ پاک اس دنیا میں بھی بیڑا کا پار کر دے گا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ نمبر 2 فرمایا کہ اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں جو لفظ ہے وہ مودت کا لفظ بولا گیا ہے۔ محبت اور مودت میں بڑا فرق ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں ماں کو بیٹے سے ہے، باپ کو بیٹے سے ہے، بہن بھائی کو ہے، اپنی اولاد سے ہے۔ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بعض دفعہ اس میں سچی بھی ہوتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی رشتے کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ محبت کے بغیر گزارا کر لیا جاتا ہے، رہ لیا جاتا ہے، مگر مودت مانگی ہے پیارے آقا علیہ السلام نے کہ میری اہل بیت کے ساتھ مودت رکھنا۔ اب مودت کیا ہے؟ علماء سمجھاتے ہیں کہ جو مچھلی ہوتی ہے اس کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی۔ آپ جیسے ہی مچھلی کو پانی سے جدا کرو گے وہ اپنی جان دے دے گی مگر پانی کی جدائی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس طریقے کے ساتھ حضور کی نسل کی سادات کرام کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ، مودت سکھاؤ۔ اور نمبر 3 فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ، قرآن کی تعلیم لازمی دو۔ یہ 3 سوال ہیں، ان کا سکھانا فرض ہے۔ تو آج ایسے والدین بھی ہیں جو خود ہی قرآن نہیں پڑھے، انہوں نے اولاد کو بھی نہیں پڑھایا۔ انہوں نے اولاد کا تو آگے جا کے کیا جواب دینا ہے، وہ تو اپنا جواب بھی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 انہیں نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کی آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن پاک کی تعلیم لازمی دلواؤ۔ اس لیے کہ یہ تعلیم وہ ہے جو اگلے جہاں میں بھی کام آنی ہے اور اس جہاں میں بھی کام آنی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بے شمار حدیث مبارکہ ہیں، میں نے مطالعہ کیا تو بے شمار ایسی حدیثیں بھی ہیں جو سامنے پہلے نظر سے نہیں گزری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ آج کچھ لوگ ہم میں سے شکوہ کرتے ہیں کہ جی دین ہمیں وہ پہلے والا رزلٹ نہیں دے رہا، عالم دین ہمیں پہلے کی طرح وہ رزلٹ نہیں دے رہے۔ یہاں پہ ہمارا بھی قصور ہے۔ آپ بتائیں کہ ہم نے جو دین کو بچے دیے ہیں کون سے دیے ہیں؟ آپ کے 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 2 بچے ہیں۔ ہم بچہ کون سا دیتے ہیں دین کو؟ جو نکمہ ہوتا ہے، جو کسی کلاس میں فیل ہو جاتا ہے۔ میرے استاد محترم تشریف لایا کرتے تھے پیر سید ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ایک دفعہ ہم وہاں پہ پڑھتے تھے، بات ہے تقریباً 2008 کی، تو ایک بندہ پاس آیا ان کے، جی مبارک ہو شاہ جی، اللہ پاک نے میرے بچوں کو دین کے مجاہدوں کے لیے چن لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ بڑے خوش ہوئے، فرمایا بڑی خوشی کی بات ہے، 2 اکٹھے ہی دے دیے آپ نے؟ کہتا ہاں جی، ان میں سے ایک جو ہے یہ 9ویں میں سے فیل ہو گیا، دوسرا 10ویں میں سے فیل ہو گیا۔ میں سوچا بھی چلو انہوں نے ادھر تک پڑھنا نہیں ہونے، انہوں نے حافظ قرآن بنا دینے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے بھلا؟ اللہ کے راستے میں وہ چیز دو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں سب سے زیادہ جان سے بھی عزیز ہو، جو جان سے بھی پیارا ہو، اسے اللہ کی محبت میں دو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں بعض دفعہ معذرت کے ساتھ، سارے نہیں اللہ ماشاءاللہ، بعض دفعہ بچہ معذور ہے ہاتھ سے پاؤں سے، کوئی ایسا ویسا معاملہ ہے، اس کو دین پہ چھوڑ دو جی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ دنیا بھی سکھائیں، ہم دنیا کی نفی نہیں کرتے، لیکن دین بھی لازمی سکھائیں۔ اللہ نے اگر 4 بچے دیے، ایک تو دین کے لیے دیں، لیکن دیں ایسا جو ذہین و فطین ہو، تاکہ کل کو معاشرے میں پتہ چل سکے کہ واقعی کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین بات کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت
عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دیندار گھروں سے جو بچے ہیں نا وہ پیچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے آئیں گے تو کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کسی عالم دین پہ کوئی انگلی اٹھا کے بات کر سکے. سبحان اللہ. جب بچے ہم ایسے دیں گے یا معاملہ وہ روزی روٹی سوچتے رہیں گے تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے اس چیز سے کبھی پریشان مت ہوں کہ میں نے بچے کو حفظ کرا لیا وہ کل کو کیا کرے گا. الحمدللہ آپ بچے کو حافظ قرآن بنائیں, اللہ پاک اس کا سینہ جو ہے وہ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی کھول دیتا ہے اور دنیا کی تعلیم کے لیے بھی کھول دیتا ہے. ہمارے بے شمار ساتھی, میں ناچیز آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے ایم اے عربی کیا, ایم اے اسلامیات کیا, ایم اے اردو کیا, ایم ایس سی پاکستان سٹڈیز کیا, ایم فل انٹرنیشنل ریلیشنز کیا. یہ ڈگری ہٹ کے میرے شعبے سے. مقصد اپنی تعریف کرنا نہیں, اپنی ڈگریاں گنوانا نہیں. مقصد یہ ہے کہ قرآن پڑھو گے تو اللہ پاک تمہارے بچوں کو دین بھی سکھا دے گا, دنیا بھی سکھا دے گا. اس دنیا میں ان کا روزی روٹی کا رزق کا بندوبست بھی کر دے گا اور آپ کے لیے آخرت میں بخشش کا سبب بھی بنا دے گا. سبحان اللہ. جب قرآن سے منہ موڑیں گے تو پھر دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. کون؟ ہمارے بڑے صحابہ کرام. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہم نے قرآنی تعلیمات کو بلا دیا ہے. تو دیکھیں ادب بھی ہمیشہ کون سا بچہ کرتا ہے. وہ ایک صوفی نے بات لکھی ہے نا کہ 3 عورتیں تھی پانی بھر کے لے کے جا رہی تھی. تربیت کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں. وہ پانی بھر کے لے کے جا رہی تھی. آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں, سارے لوگ گڑھوں سے پانی بھر کے لایا کرتے تھے. وہ ان کے بچے باری باری آئے. ایک کا بچہ آیا, اس نے پوچھا اماں جی کدھر سے آئی ہو؟ پانی لے کے آئی ہوں پتر. اچھا ٹھیک ہے آپ گھر پہنچے. دوسری کا بچہ آیا, اس نے بھی پوچھا اماں جی کدھر سے آئی ہو؟ پانی لے کے آئی ہو؟ ہاں جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں گھر, مجھے کھانا کھلا دیں. اب پہلی نے بتایا کہ میرا بچہ جو ہے یہ باہر یورپ سے پڑھ کے آیا ہے لیکن پانی اس کے باوجود بھی اسے گڑھے میں بھر کے باہر سے لانا پڑا. دوسری نے بتایا کہ میرا بچہ یہاں یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. مگر جب تیسری کا بچہ پاس آیا نا, اس نے اپنی ماں کا پہلے ہاتھ پکڑا, چوما, آنکھوں سے لگایا اور کہا ماں پانی کا گڑھا اب تم نہیں اٹھاؤ گی, میرے سینے پہ رکھ دو, میرے سر پہ رکھ دو, میں یہ گھر میں گڑھا پانی کا لے کے جاؤں گا. تیسری نے فخر سے بتایا کہ میرا بیٹا نہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے نہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے بلکہ یہ مدرسے میں جا کے رسول اللہ کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اس لیے اس نے بعد اب بنایا ہے. تو دنیا کی تعلیم بھی لازمی دے, نفی نہیں کرتا. دیکھیں ہم نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہو, حج کرنے کے لیے جانا ہو, اگر آپ دنیا کی تعلیم نہیں دلوائیں گے تو پائلٹ کہاں سے بنے گا؟ ٹھیک ہے, وہ بھی ضروری ہے. ڈاکٹر بچہ بننا چاہیے. ہم سارے بیمار ہوتے ہیں, ساروں کو علاج کی ضرورت ہے. اگر ڈاکٹر نہیں ہوگا تو علاج کہاں سے ہوگا؟ تو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں اور کوشش کریں کہ بچوں کی اصلاح اس انداز سے کریں کہ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں, جھٹکے بندے بیٹھے اس لیے مثال پھر دے رہا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے اگلی تو نہ پچھلی تو میں صدقے جاواں وچلی تو. لوگ بڑے خوش ہوتے اس بات پہ, لیکن جب سمجھیں اس بات کو, آپ کا یہ مشہور مقولہ تھا, اکثر کہتے رہتے اگلی تو نہ پچھلی تو میں صدقے جاواں وچلی تو. ایک دفعہ ایسا ہوا, بابا جی اپنی مگن میں جا رہے تھے تسبیح کرتے, یہ جملہ کہتے ہوئے 3 عورتیں ایسے ہی پانی بھر کے آ رہی تھی کنویں سے, پاس سے گزرے. آپ نے یہ الفاظ کہے, اب عورتوں کے دل میں کیا آنا ہے آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگلی تو نہ پچھلی تو میں صدقے جاواں وچلی تو. انہوں نے گھر جا کے بتایا, گھر والے ڈنڈے سوٹے لے کے آگے بابا جی کے پاس, بابا جی جان دو تسی اللہ دا خوف کرو. آپ یہ انداز کہتے ہیں عورتوں کو ہماری کو. بابا جی رونا شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا بیٹا آپ میری بات کوئی نہیں سمجھے. فرمایا بتائیں آپ سمجھائیں. فرمایا بیٹا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے, بچپن میں ہوتا ہے, اس کو اچھے برے کی تمیز ہی نہیں ہوتی, اس لیے وہ خدا کی عبادات کے قریب بہت کم جاتا ہے. اور جب بندہ جوان ہو جاتا ہے, اس کے پاس جوانی ہوتی ہے, مان ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میں دنیا کو یہ کر دوں گا, دنیا کو وہ کر دوں گا, وہ تب بھی عبادات کے پاس نہیں جاتا, کم جاتا ہے.
اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، جھک جاتی ہے کمر، گھر والے کہتے ہیں بابا ہر ویلے گھر ہی بیٹھا رہنا، پھر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے، کمر اس کی جھک جاتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا، صوفیہ نے لکھا کہ انسان اس سے پہلے کہ تیرا سجدہ خود بخود ہو جائے، اس سے پہلے رب تعالیٰ کے آگے جا کے سجدے میں لیٹ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بعض دفعہ کمر جھک جاتی ہے نا، جھک کے چلتے ہیں، سجدے والا انداز ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ کر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ فرمایا جوانی میں جو بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اسے پیغمبروں کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ نہ بچپن والی عمر نہ آخر بڑھاپے والی عمر، اصل عمر ہے تو یہ درمیان والی جوانی والی ہے، اگلی تو نہ پچھلی تو، میں صدقے جاواں پچھلی تو، اس لیے کہ جو جوانی کی عمر ہوتی ہے، اس جوانی کی عمر میں اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو حدیث مبارکہ سنے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جوان بندہ جو ہے وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس بستی کا جو قبرستان ہے 40 دن تک وہاں سے قبروں کے اندر سے اللہ پاک عذاب دور فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک نوجوان کی توبہ کرنے کی وجہ سے۔ تو آج ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہماری وجہ سے 40 دن ان کے گزرے، پھر کوئی اور ایک دن ہم نے بھی جانا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ والدین کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات، ادب و احترام، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونا ضروری ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ایک بات کہ والدین کا ادب و احترام بھی ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے سردار ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، کیا وجہ ہے؟ اکثر آپ سے یہ پوچھا بھی گیا، اور بعد نے اس روایت کو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت کیا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ والدہ محترمہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے، بہت کم کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں والدہ ماجدہ کے ساتھ اس وجہ سے کھانا نہیں کھاتا کہ ہم اکٹھے کھانا کھا رہے ہوں اور میری والدہ کی نظر مجھ سے پہلے کسی لقمے پہ پہنچ جائے، وہ اس کو توڑنا چاہ رہی ہوں، مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ وہاں پہ پہنچ جائے تو میں اس شے کو بھی بے ادبی تصور کرتا ہوں، اس وجہ سے میں والدہ محترمہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ اور آج کے نوجوان کہاں پہ ہیں؟ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو روزی روٹی دے دی، کوئی جاب مل گئی، آپ کو اچھا معاملہ مل گیا، ہم کیا کرتے ہیں کہ والدین ہم سے خرچہ مانگے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ پرانے بادشاہوں کا بھی طریقہ ہوتا تھا، جب ان کو کوئی پیسے کوئی تحفہ دیا جاتا تھا تو ایسے چھوٹا سا نوٹ بنا کے دیا جاتا تھا۔ آج جیسے آپ پیر حضرات کو دیتے ہیں، علماء کرام کو دیتے ہیں کہ پتہ بھی نہ چلے نہ لینے والے کو نہ دینے والے کو، مگر والدہ محترمہ خرچہ مانگ لے تو بیوی کے سامنے، سب کے سامنے، یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ والدہ کا ہاتھ نیچے ہو، جس نے ہمیں پالا پوسا، 9 ماہ پیٹ میں رکھا، اور پھر راتیں جاگ جاگ کے ہمیں اپنی نیند قربان کر کر کے ہماری تربیت کی، اور ہم جب اس کو خرچہ دینے کی باری آئی تو سب کے سامنے ہاتھ لہرا کے والدہ کا ہاتھ نیچے اور ہمارا ہاتھ اوپر۔ جس باپ نے دن رات آپ کے لیے تسلے اٹھائے، کڑھائیے اٹھائے، دن رات محنت کی، کئی منزلوں پہ، بلڈنگوں پہ، سعودی عرب دبئی میں جا کے دنیا جہاں کا ہر کام کیا، جب اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم اسے خرچہ دے سکیں تو باپ کے مانگنے کا انتظار کریں تو یہ بھی بڑے شرم کی بات ہے۔ کئی نوجوانوں کی ایسی بھی بات سنی ہے کہ صبح والدین جلدی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بیٹا اٹھے گا، خرچہ دے گا تو گھر میں کھانا پکے گا۔ وہ جو قرآن نے کہا نا کہ اف ولا تنہرہما، وہ اف یہی نہیں ہے کہ آپ زبان درازی کریں، ماں باپ کے آگے بولیں، یہ بھی اف میں آتا ہے کہ ماں باپ کو آپ سے خرچہ مانگنا پڑے، ماں باپ آپ کے انتظار میں اٹھ کے بیٹھ جائیں کہ بیٹا اٹھے گا خرچہ دے گا تو یہ سارا معاملہ ہوگا۔ یہ باتیں بھی بیٹوں سمجھنے والی ہیں۔ تو دوستان محترم، ساتھ میں اینڈ پہ ایک یا دو باتیں عرض کر کے میں بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دین کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا یا عالم دین بنایا، جب وہ والد اس دنیا سے جائے گا، اگر اس کا بیٹا جو ہے وہ
آگے کھڑا ہو کے اپنے باپ کا جنازہ پڑھائے گا اور باپ کے لیے بخشش کی دعا فرما دے گا تو اللہ پاک اس بیٹے کو دین سکھانے کا صدقہ اس باپ کی بھی بخشش فرما دے گا، اور جتنے جنازہ پڑھنے آئے ہیں اللہ پاک ان سب کی بھی بخشش فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بعض دفعہ ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، ڈاکٹر بنا لیا، انجینئر بنا لیا، پروفیسر بنا لیا، مگر جب باپ اس دنیا سے جاتا ہے نا تو ان سے کہا جائے آؤ بھی والد کو غسل دیں، سارے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی پاس نہیں آتا۔ وہی باپ جس سے لیپ ٹاپ مانگا جاتا تھا، اینڈرائیڈ موبائل مانگے جاتے تھے، چپیاں ڈالی جاتی تھی، ٹور پہ جانا ہوتا ضد کر کے، موٹر سائیکلیں ضد کر کے لے لی، سارا کچھ، آج وہی باپ ہے، کوئی پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ پاس نہ جانے کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے آج تک غسل سیکھا نہیں، غسل کروانا ہی نہیں آتا، اس وجہ سے بھی پاس نہیں جا رہے۔ اور اب والد نے ڈاکٹر بنا لیا، انجینئر بنا لیا، پروفیسر بنا لیا، مگر دین کی تعلیم نہیں دی۔ مگر جس بچے کو دین کی تعلیم ہوگی وہ کہے گا سارے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے باپ کو میں خود اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، میں اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھاؤں گا۔ تو جب وہ جنازہ خود پڑھائے گا، غسل خود دے گا، تو اللہ پاک اس کی اس نیکی کا صدقہ باپ کی بھی بخشش فرما دے گا، تمام آنے والے جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش فرمائے گا۔ اور پھر اسی طریقے میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی بتائی کہ ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، اس دنیا سے چلا گیا، جانا ہے ہم سب نے۔ وہ جب مر کے قبر میں گیا، اللہ پاک نے فرشتوں کو فرمایا یہ بڑا گناہگار ہے، اسے قبر کا عذاب دینا ہے۔ اب اس کے جانے کے بعد اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، 3-4 سال گزرے تو والدہ محترمہ اس بچے کو قاری صاحب کے پاس لے کے گئی مدرسے میں یا مسجد میں کہ قاری صاحب بچے کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، ناظرہ کی تعلیم، جسے ہم بسم اللہ کہتے ہیں۔ قاری صاحب نے سمجھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے دن بسم اللہ ہمیں نہیں آتی، آپ جانتے ہیں، ہم بھی کون سا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آئے، کئی دن لگ جاتے ہیں۔ وہ بچے نے جب 2-4 بار کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ پاک کی جو ذات تھی، اللہ پاک کی ذات الہی کو جوش آیا، رحمت خداوندی کو جوش آیا، فرمایا فرشتوں اس کے باپ کو وہ جو قبر والی کیفیت تھی وہاں سے نکال کے فوراً جنت میں داخل کر دو۔ باری تعالیٰ ہوا کیا؟ تو نے تو فرمایا تھا بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاکار ہے، فرمایا سارا کچھ تھا، مگر اس کے پیچھے یہ ایک نشانی چھوڑ کے آیا ہے۔ آج وہ بچہ مسجد میں جا کے بار بار کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، تو بڑا مہربان، بڑا بخشنے والا، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا رحمان ہے۔ فرمایا وہ توتلی زبان سے بچہ یہ الفاظ ادا کر رہا ہے تو میں رب العالمین ہو کر اس کے باپ کو عذاب قبر دوں، یہ میری ذات کو گوارا نہیں، اس وجہ سے فوراً اس کے باپ کو وہ عذاب قبر والی کیفیت سے نکالو اور جنت والی کیفیت میں داخل فرما دو۔ ابھی بچے کو بسم اللہ سکھائی، بسم اللہ سکھائی ہے، کوئی نیت نہیں کی سال ثواب کرنے کی، کوئی سپارے نہیں پڑھے پیچھے، کوئی حفظ قرآن حافظوں کو بلا کے پڑھایا نہیں ہے۔ اگر صرف بچے کو بسم اللہ سکھائی جائے، اللہ پاک اس کے باپ کو قبر میں بخش دیتا ہے۔ تو جو باپ اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کی تعلیم دے گا، ناظرے کی تعلیم دے گا، پورا قرآن حفظ کروا دے گا یا پورا قرآن پڑھا دے گا، تو پھر اندازہ لگائیں جو رب العالمین بسم اللہ کے صدقے بخش سکتا ہے وہ پورے قرآن مجید کے بدلے کیا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور آج کی آخری بات، حضور سیدنا مولانا سردار احمد قادری رضوی چشتی، آپ نے ان کا نام سنا، محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ۔ مجھے دورہ حدیث شریف وہیں سے کرنے کا شرف حاصل ہے الحمدللہ۔ آپ کے پاس ایک ایسا شاگرد آیا کہ جس کی والدہ باپ سر پہ نہیں تھا، یتیم بچہ تھا، ماں چھوڑ کے چلی گئی۔ کہا مولانا صاحب آپ اس بچے کو رکھ لیں، پڑھائیں۔ وہ بچہ 2-4 ماہ آپ کے پاس رہا۔ جب والدہ آئی تو آپ نے بلایا اور بتایا، سمجھایا کہ ماں جی گل سنو، اے بچہ میں بھی تہاڈا ٹائم ضائع کراں تے اے پڑھن والا کوئی نہیں ہے،
इनू तुसी घर लै जाओ। वो रो पड़ी, उसने कहा मैं पढ़ाने वास्ते थोड़ा लैके आई हूं, मैं तो इस करके लैके आई हूं भी ताड़ी खिदमत च रहे, बस दिन रात ताड़ी खिदमत करे। फरमाया लेकिन अम्मा जी ये आप कहेंगे कल को टाइम ज़ाया हो गया। कहा नहीं नहीं मैं नहीं कहती। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको भी उनकी वालदा माजदा हुजूर के पास छोड़ के गई थी। काफी देर जब कुछ नहीं ना पढ़े तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया। हजूर ने फरमाया कि गल ले जाए। फरमाया हुजूर सोने मैं इनू ताड़े पैर दबाने वास्ते ताड़ी खिदमत करने वास्ते छड़ के चली हां, मैनू होर कुछ नहीं चाहिए। फिर वक़्त ने साबित किया कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेशुमार हदीसों के रावी और बड़े बड़े उलूम पर अल्लाह पाक ने महारत तामा अता फरमाया। किसके सदके? मुस्तफ़ा के कदमों के सदके और मुस्तफ़ा की खिदमत करने के सदके। और इसी तरीके आपने हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना। अक्सर अजान दे के फजर की चले जाया करते। सियापा देखते कि बिलाल मस्जिद अजान दे के निकल जाते हैं। अज भी कई लोग कहते हैं और फलाना जी बंदा अजान दे के निकल जाता, वो पता नहीं कितने जाता, बाद उदों होंदा आके बस सीधा ही जमात। लेकिन हमें राज का और हकीकत का नहीं पता होता। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह बिलाल कितने चला जाता। एक दिन ऐसा भी हुआ कि फजर के वक्त बिलाल थोड़ा सा लेट आए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त तक नमाज फजर शुरू नहीं की, खड़ी नहीं की जमात, जब तक बिलाल ने आके अकामत ना कह दी। या रसूलल्लाह बिलाल जाते कहाँ हैं? फरमाया जाके देख लो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अहले बैत में शामिल फरमाया था, आपको घर में जाने की इजाजत थी। आपने जाके देखा कि सैयदा कायनात बुखार के आलम में है, बुखार चढ़ा हुआ है सलामुल्लाह अलैहा को। तो हजरत बिलाल जाके सैयदा कायनात की जो चक्की है वो अपने हाथों से चला रहे हैं, साथ में मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं, सैयदा के बर्तन उनको भी धो रहे हैं। यहां तक कि हजरत सलमान फारसी वापस आए, देखा तो आंखों में आंसू हैं। फरमाया सलमान रो क्यों रहे हो? तुम तो बिलाल का पता करने गए थे। या रसूलल्लाह बस जो मंजर आज मैंने देखा, मेरी आंखों ने देखा कि खुदा की कसम बिलाल सारा दिन आपकी खिदमत करता रहता है और सुबह फजर के वक्त अजान देने के बाद फौरन सैयदा के घर में चला जाता है और जाके चक्की चलाता रहता है। वो बिलाल